الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی حاضرین کو، کلاس کے پارٹسپینٹس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود السلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج ہم نے تقریباً 7 منٹ کے ڈیلے سے یہ کلاس شروع کی ہے۔ ویسے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم بس میکسیمم 5 منٹ کے بعد اس کلاس کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ کلاس ایک ایکسپیریمنٹ کے بعد کی گئی ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹ لاسٹ منتھ میں نے کیا تھا۔ وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ میں نے 1 مہینہ عقائد اسلام کورس کا آغاز کیا تھا، اور اس میں بالکل اسی طرح ہفتے میں 3 دن پیر منگل بدھ اور 1 1 گھنٹہ رات 10 سے 11 رکھا گیا تھا، اور اس میں الحمدللہ بہت دلچسپی سے اور پابندی سے اسے لوگوں نے اٹینڈ کیا، اس سے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو اسی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب الحمدللہ یہ ارادہ کیا کہ ہم درس قرآن اور مکمل ترجمہ تفسیر کا آغاز کریں۔ تو یہ اس کی ایک پہلا اسٹیپ ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ہمارا فارمیٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے ہم 1 مہینے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور 1 مہینے میں تقریباً 12 سے 14 کلاسز کے درمیان ہم ایک پارہ مکمل کریں گے۔ ایک پارے میں 17 رکوع ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 17 رکوع یعنی ایک کلاس کے اندر تقریباً 1.5 رکوع جو ہے وہ آن ایوریج ہم کور کریں گے۔ دیکھیں، درس قرآن اور تفسیر قرآن مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں۔ کتنا وقت اس میں لگایا جائے، ایک ایک آیت پر کتنا وقت صرف کیا جائے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ ایک آیت پر 1 گھنٹہ بھی کلام کر سکتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ پر ہر پہلو سے، پھر اس میں کتنی احادیث وارد ہوئیں، صحابہ کے کیا کیا اقوال ہوئے، ہر ایک پر بات کی جا سکتی ہے۔ اور بعض اوقات درس قرآن بہت تیزی سے کیا جاتا ہے، اس میں جس طرح رمضان میں ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے ترجمہ تفسیر اور بالکل مختصر جو ہے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہم اسے ایک درمیانی اسپیڈ میں لے کے چلیں گے، یعنی بالکل تیز بھی نہیں جائیں گے اور بالکل سلو بھی نہیں جائیں گے کہ ہم 1 گھنٹے میں چند آیات پر ہی تفسیر کر سکیں، بلکہ 1 سے 1.5 رکوع انشاءاللہ ہم ایک کلاس کے اندر اسے ختم کریں گے۔ کافی لوگ ہیں جو جب میں نے اس کورس کا آغاز کیا تو مجھے میسیجز آئے کہ آپ کا انٹروڈکشن چاہیے، کہ آپ کون ہیں، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلی کلاس میں اپنا ایک انٹروڈکشن دے دوں۔ میں دنیاوی جسے آپ کہتے ہیں، جو کہ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ بھی دینی ہی پڑھائی ہے۔ میں فاسٹ یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلر ہوں، اور میں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر انڈسٹری میں کام کرتا ہوں، اور دینی تعلیم کے حوالے سے میں مفتی محمد اکمل صاحب کا جو مدرسہ ہے الفرقان اسکالرز اکیڈمی، وہاں سے میں مکمل درس نظامی کر چکا ہوں۔ پچھلے کچھ سال سے میں مختلف مقامات پر بیانات کرتا ہوں۔ صدر کی کچی میمن مسجد میں پچھلے 2 سال سے زائد عرصے میں ہفتہ وار درس قرآن کرتا ہوں، اور اسی طرح شارٹ کورسز کا انعقاد کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ بالکل مختصر ہوتے ہیں۔ صحیح معنی میں قرآن ترجمہ تفسیر کا اس مرتبہ پہلی دفعہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ 47 پارٹیسپینٹس ہیں، اور واٹس ایپ پہ بھی کافی لوگوں نے رجسٹر کیا۔ کافی لوگوں نے کہا کہ ہم اسے کلاس نہیں لے سکتے، لیکن اگر ہمیں ریکارڈنگ مل جائے تو ہم ضرور لیں گے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے، اگر آپ مجھے دعوت دیں کہ بھائی آپ یہ کورس میرا اٹینڈ کریں، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی وائی شوڈ آئی انویسٹ مائی ٹائم آن یو؟ مطلب میں کیوں اپنا وقت لگاؤں اس میں، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی سوچ بتاتا ہوں۔ میرا تعلق جو ہے وہ کسی ایسی دینی گھرانے سے نہیں تھا کہ جس میں سارے مولوی ہوں، جس میں سارے علماء ہوں، سارے مفتی ہوں۔ ایک بھی عالم دین نہیں تھا، اور میں اسی طرح اپنی اسکولنگ میں تھا، او لیولز میں، اے لیولز میں، لیکن اس میں ایک مجھے یہ کیوریوسٹی ہوئی، یہ سوچ ڈیولپ ہوئی کہ جب ہم دنیاوی تعلیم اتنے اچھے انداز سے حاصل کرتے ہیں تو کیوں نہ دین کو بھی اچھی طرح سمجھا جائے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم
ایک دنیاوی ایجوکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسے ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبردست گریڈز آئیں، باہر کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل جائے، ایک زبردست کریئر بن جائے، لیکن جس دین پر کو ہم مانتے ہیں، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، ایسا کیوں ہے کہ اس کتاب کو ہم نے شاید آدھا بھی نہیں سمجھا ہوتا، شاید اس کتاب کا ہم نے 10واں حصہ بھی نہیں سمجھا ہوتا. تو یہ ایک کیوریوسٹی ہے جو میرے اندر تھی، اور میں اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ کو اس کورس سے کیا حاصل ہوگا، تو اس کا جواب میں یہی دوں گا کہ یہی وہ کیوریوسٹی ہے، یہی وہ کیوریوسٹی ہے کہ جو اگر آپ کے اندر موجود ہوگی تو آپ اچھی طرح قرآن کو سمجھنے کی اندر آپ کی موٹیویشن پیدا ہوگی. یعنی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو دین سے بالکل دلچسپی نہیں رکھتا، اس کی وہ دین کو اس نے صرف ایک کلمے کی حد تک. مجھے میسج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، کیا واقعی سب کو نہیں آ رہی؟ مجھے ایک دو لوگ ویریفائی کر دیں کہ آپ کو میری آواز کیا صحیح طرح آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. دیکھیں ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کا دین سے تعلق صرف اتنا ہے کہ وہ اسلام کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تھوڑا بہت حلال حرام کی تمیز کر لیتا ہے اور کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ریگولر نماز اور روزے سے وابستہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پھر ایک وہ طبقہ ہے کہ جو دین سے لگاؤ رکھتا ہے. جیسے آپ کے گھر میں بہت سے آپ کے بزرگ ہوں گے اور وہ دین سے بالکل لگاؤ رکھتے ہیں، روزانہ وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ رمضان میں 4 4 5 5 قرآن کریم مکمل کرتے ہیں. لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ جو دین سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اس نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جو کتاب جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جو ایک معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لا ہے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر ایک وہ طبقہ ہے کہ جس میں بہت سے وہ لوگ کہ جو دین سے وابستہ ہیں، علماء کے قریب آتے ہیں، لیکن ان کا تعلق صرف بڑی راتوں کی حد تک محدود ہے، ان کا تعلق صرف خاص ایونٹس کی حد تک محدود ہے. اس لیے اگر وہ ساری زندگی بھی علماء کے قریب گزار دیں تو وہ صرف جو مشہور موضوعات ہیں، کربلا کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے، جو بڑے بڑے ایونٹس ہیں ان کے اعتبار سے، میلاد النبی کی حیثیت اور اس اعتبار سے وہ علم رکھتے ہیں. لیکن حقیقتاً قرآن میں سے اکثر حصہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے، جو پچھلے انبیاء کی باتیں عطا کی، اس میں جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا گول صرف اتنا ہے، صرف اتنا ہے. دیکھیں یہ کورس جو ہے، اسے آپ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ آج اگر آپ کی عمر جتنی بھی ہے، آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ تسلسل سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ 2.5 سے 3 سال میں ہم مکمل قرآن کریم جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سن چکے ہوں گے اور اسے سمجھ سکے ہوں گے. ورنہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، طویل عمر گزر جانے کے بعد بھی قرآن سے ناواقفیت موجود ہوگی. تو آپ کے لیے اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو قرآن سمجھنے کا موقع میسر آئے گا، آپ سمجھ سکیں گے. اور اس میں ہم جب احکام کی آیات آئیں گی تو اس میں تفصیل سے احکام پر بات کریں گے انشاءاللہ. جب طہارت کی بات آئے گی تو وضو کے احکام، غسل کے احکام، جب نکاح کی بات آئے گی تو اس میں نکاح کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، طلاق کے احکام، انشاءاللہ جتنے احکام ہیں اس پہ تفصیلی بات ہوگی. اور اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. دیکھیں اکثر جو ہے وہ جب درس قرآن یا تفسیر قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں کچھ اہم امور پر بات کی جاتی ہے. 1 سے 2 گھنٹوں میں، 1 سے 2 نشستوں میں بات کی جاتی ہے، جیسا کہ نزول و ثبوت وحی پر، کہ ہمیں وحی کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح قرآن کی تعریف، اس کے اسما، اس کے فضائل، اس کے معجزات. اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کے مراحل، کہ قرآن کریم کس طرح جمع ہوا ہر دور میں. اور ناسخ اور منسوخ کی بات کی جاتی ہے کہ قرآن میں ناسخ کی کیا تعریف ہے، منسوخ کی کیا تعریف ہے. یہ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اس سے ریلیونٹ کوئی آیت آئے گی تو پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. آج میرا ارادہ یہی ہے کہ آج ہم باقاعدہ قرآن کریم کا پہلی آیت کریمہ سے آغاز کر دیں
اور اس میں کسی قسم کی ہم سے تاخیر نہ ہو۔ دیکھیں قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یا یہ وہ معجز کلام ہے، عاجز کر دینے والا کلام، ایسا کلام کہ جو لوگوں کو بالکل عاجز کر دے، ان کی عقل سے باہر ہو۔ اس میں ایسی خبریں ہیں کہ جو لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں، اور ایسے احکام ہیں کہ جو بے عین ہی بالکل ویسے ہی ہیں کہ جسے لوگ پھر صحیح پاتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی میں نازل ہوئی، یا یہ وہ معجز کلام ہے، عاجز کر دینے والا کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد پر عربی میں نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا، اور اس کا آغاز سورہ فاتحہ پر ہے اور اختتام سورہ ناس پر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ یہ اس کا دوسرا پارٹ ہو گیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ مصاحف میں لکھی گئی۔ مصاحف سے مراد صحابہ کرام کے وہ مصاحف ہیں کہ جس طرح وہ قرآن کو اپنے پاس محفوظ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ اور پھر چوتھی چیز یہ کہ یہ ہم تک تواتر کے ساتھ نقل ہو کر پہنچی۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے شاید سنا ہو حدیث متواتر۔ تواتر کا مطلب ہے کہ تواتر کا مطلب ہے، نقل متواتر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو ہر دور میں اتنے لوگ نقل کریں، اسے اتنے لوگ بیان کریں، اتنے لوگ ٹرانسمٹ کریں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ محال ہو۔ یہ ممکن ہی نہ ہو کہ اتنی کثیر تعداد جو ہے وہ ایک چیز کو بیان کرے اور اتنی کثیر تعداد جھوٹ بول رہی ہو۔ اسے کہتے ہیں نقل متواتر۔ تو قرآن کریم وہ عظیم کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، مصاحف میں لکھی گئی اور نقل متواتر کے ساتھ ہمارے سامنے ہم تک پہنچی۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ۔ دیکھیں سورتوں میں سب سے پہلے جب آپ تفسیر سنتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی۔ مکی مدنی سے کیا مراد ہے؟ مکی اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، مکی مدنی کی کافی اس میں ڈیٹیل ہے، لیکن جو ایک معروف قول ہے جو سب سے زیادہ قبول کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا جو وقت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی اسے ہم کہتے ہیں مکی، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 7 آیات ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ ترتیب جماعی کے اعتبار سے یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ ایک ہے ترتیب نزول، یعنی ایک وہ ترتیب ہے کہ جس ترتیب میں قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ایک وہ ترتیب ہے کہ جس میں ان صورتوں کو قرآن میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نازل ہو گئیں اور بعد میں ترتیب کسی اور نے دی۔ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اس کو اس مقام پر رکھ دو، تو اسی مقام پر رکھ دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس بسم اللہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، درست بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غلطی سے محفوظ کرے، اور یہ قرآن صرف ہماری زبان یا صرف ہماری سماعت کی حد تک نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا نور عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے اسما ہیں۔ اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں کیونکہ یہ کتاب کی ابتدا ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے جڑ کے، یعنی یہ قرآن کی اصل ہے، کیونکہ یہ قرآن کے جتنے مضامین ہیں اگر اس کا کوئی خلاصہ ہے تو وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، کہ وہ ایک 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 جسٹ، ایک پورے قرآن کا جسٹ ہے، کہ یہ قرآن جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کا
خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اسی لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ اسے شفا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا ہر بیماری سے شفا موجود ہے. اور کئی ایسی احادیث ہیں کہ جس میں صحابہ کرام نے اس سورہ مبارکہ سے دم کیا اور بہت سے امراض سے شفا پائی. اس سورہ مبارکہ کو دعا بھی کہتے ہیں, وافیہ بھی کہتے ہیں, دعائے حمد بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں, للہ اللہ ہی کے لیے, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں, یعنی جو تعریف پاسبل ہو, جس چیز کو آپ تعریف, جس چیز کو آپ اچھائی کہہ سکتے ہو, وہ تمام اچھائیاں للہ اللہ کے لائق ہیں, اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ کون ہے؟ اب آپ سے پوچھا جائے بھائی اللہ کون ہے؟ الحمدللہ آپ نے اپنے قرآن کا آغاز کیا اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ یہ کون سی ذات ہے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کروایا, رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. دیکھیں ٹیکنیکل زبان میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ کی تعریف کیا ہے, اللہ کون ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ ایسی ذات واجب الوجود ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. اللہ ایک ذات ہے, ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہونا ضروری ہے, اللہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. چاہے کائنات ہو یا نہ ہو, اللہ کا موجود ہونا ضروری ہے. تو جب آپ کہتے ہیں واجب کا معنی ہے لازم اور وجود کا معنی ہے موجود ہونا, تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو واجب الوجود ہے, یعنی اس کا موجود ہونا لازم ہے. جب واجب وجود کہیں گے تو قدیم یعنی ابدی اور ازلی, یہ ہمیشہ یہ ثابت ہو جائے گا. یعنی جب اللہ کی ذات واجب الوجود ہے تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اور الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے, یہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ دعویٰ ہے. الحمد تمام تعریفیں. آپ کہیں گے بھائی کیوں تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ کیونکہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہ ہو گیا پہلا انٹروڈکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا. آگے فرمایا الرحمن الرحیم. رحمان نہایت رحم فرمانے والا, اور الرحیم بہت مہربان, بہت مہربان. رحمان کا جو معنی ہے نا, یہ علماء نے فرمایا کہ رحمان کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت. دیکھیں مفہوم تو دونوں میں رحمت والا ہی ہے, لیکن رحمان کا مطلب ہے کہ اس کی رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی ہر شے جو ہے وہ اس کی رحمت نے گھیری ہوئی ہے. اس کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے, کفار کے لیے بھی ہے دنیا میں. اسی طرح اس کی رحمت چرند پرند کے لیے ہے, زمینوں کے لیے ہے. اسی طرح آخرت میں مومنین کے لیے ہے. تو اس کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورس ہے, وہ مکمل پھیلی ہوئے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا مطلب ہے رحمان. اور رحمان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے, یعنی بہت زیادہ اس کی رحمت ہے. اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو لفظ ہے رحمان, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص صفاتی نام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. رحیم جو کہ دوسرا لفظ ہے اس میں, وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے, لیکن وہ کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی رحیم فرمایا. لیکن رحمان خاص اللہ کا نام ہے, اسی لیے رحمان کسی اور کا نام نہیں رکھا جا سکتا. کسی اور کا ایسا نام رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ نام رکھا جاتا ہے عبد الرحمن, تو اسے جو ہے وہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں رحمان بھائی آ گیا, رحمان آ گیا. یہ غلط ہے, مکروہ تحریمی ہے صرف رحمان نام رکھنا, عبد الرحمن کہنا چاہیے. اور جو دوسری صفت ہے اسے کہتے ہیں الرحیم, یعنی بہت مہربان. رحمان کا مطلب ہے نہایت رحم فرمانے والا, رحیم کا مطلب ہے بہت مہربان. لیکن رحیم کا مطلب بھی بہت رحمت والا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہو. یعنی رحیم کے اندر بھی رحم والا معنی ہے, لیکن
وہ مسلمانوں پر، مومنین پر، اپنے بندوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے، لیکن اس معنی میں یہ ضروری نہیں کہ اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہو کہ وہ ہر ایک کے لیے رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور قرآن کا آغاز ہوا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، تمہیں کمال تک پہنچاتا ہوں، اور میں بہت رحمان اور رحیم ہوں۔ لیکن پھر اس کے بعد فرما دیا مالک یوم الدین، کہ رحمان و رحیم تو ہوں لیکن روز جزا کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین یعنی روز جزا، جو آخری ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ہر ایک پر موت طاری ہوگی، تو دیکھیں دنیا میں ملکیت دو طرح کی ہیں، ایک ملکیت حقیقی ہے، ایک مجازی ہے۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنی گاڑی کے مالک ہیں، آپ اپنی گھڑی کے مالک ہیں، بہت سی ملکیت ہیں، آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے۔ حقیقتاً کون مالک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے۔ اس کا مطلب آپ کی جو ملکیت ہے وہ مجازی ہے، اللہ کی حقیقی ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو مجازی ملکیت ساری ختم ہو جائے گی، صرف حقیقی ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہر ایک پر موت طاری ہوگی، صرف اللہ ہوگا، تو پھر اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، اور کوئی جواب نہ آئے گا، تو پھر خود سے فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ آج صرف اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اب یہاں پہ بندوں کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ آ گئی کہ جب اللہ تمام جہان کا پالنے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے، تو اب بندوں پر کیا لازم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ تو یہ آیت کریمہ آئی ایاکا، ایا کا مطلب ہے خاص تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ یہاں پر اگر آپ عربک گرامر کے حساب سے دیکھیں تو ایاک نعبدو، صرف نعبدو بھی ہو سکتا تھا، یا آگے اس میں اس انداز سے فعل آ جاتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اس میں حصر پیدا کیا گیا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دیگر کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ مشرکین مکہ اور دیگر ایسے طبقات تھے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے، اس کے علاوہ بتوں کی بھی عبادت کرتے۔ آج آپ کو بہت سے، آپ خبروں میں دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ بہت سے انڈیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی منتوں کے لیے مزارات کا بھی رخ کر لیتے ہیں، مندر کا بھی رخ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بالخصوص فرمایا ایاک، ہم خاص تیری یعنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کیا عبادت کا مطلب نماز ہے؟ کیا عبادت کا مطلب روزہ ہے؟ عبادتیں بہت ساری ہیں۔ کیا عبادت کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی کے سامنے جھک جانا؟ عبادت کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور انکساری کا ثبوت دینا، بہت زیادہ عاجزی، بہت زیادہ انکسار، اپنے آپ کو بالکل ذلت پر پیش کرنا، یہ ہے عبادت۔ لیکن یہ تو اس کا لغوی معنی ہے جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے ہم دیکھیں تو سجدہ تعظیمی وہ جائز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو وہ بھی اپنے آپ کو بالکل عاجز پیش کرنا تھا، تو کیا وہ بھی عبادت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت ایک تو آپ کا عمل ہے، آپ کا ظاہر ہے، اور ایک آپ کا ذہن ہے، آپ کی انٹینشن ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ سامنے والے کو اپنا خدا سمجھ کر، اپنا اللہ سمجھ کر، اپنا معبود سمجھ کر اس کے حکم کی پیروی کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ادا کرو، تو نماز پڑھنا عبادت ہے، روزے رکھو، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا سے بچو، تو زنا سے بچنا عبادت ہے، شراب سے بچو، شراب سے بچنا عبادت ہے۔ تو پھر یہاں پہ فرما دیا ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد صرف اللہ کر سکتا ہے۔ مدد ایاک نستعین حقیقی طور پر
مددگار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو مختلف طبقات اپنے اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں مزارات کے حوالے سے، وسیلے کے حوالے سے، کسی ولی کے وسیلے پیش کرنے کے حوالے سے اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، ایاک نستعین، کہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیں آپ انشاءاللہ اس پہ جب آگے بہت ساری ایسی آیات آئیں گی تو اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اولیاء اللہ سے استمداد یعنی ان سے مدد طلب کرنا یا ان کا وسیلہ پیش کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے، وہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، کیا افضل ہے، کیا مفضول ہے. یہاں پہ دیکھیں اتنا سمجھ لیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ ایاک نستعین، یعنی آپ یعنی صرف اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. اب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ دیکھیں یہ ظاہری جو ہے ایاک نستعین یعنی صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جس طرح عبادت ہے وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ایاک نعبد، جس طرح عبادت صرف تیری ہے، اسی طرح ایاک نستعین مدد بھی صرف تجھ ہی سے ہے. تو اگر صرف اللہ سے مدد ہو حقیقی معنی پر، بالکل فیس ویلیو پہ آپ لے لیں چیز کو، تو اس میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں بھی کسی سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا. آپ کسی سے کہیں یار پانی اٹھا دو، یار میری مدد کر دو، مجھے ذرا سہارا دے دو، مجھے ذرا یہاں سے وہاں چھوڑ دو. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ اپنے آفس میں جائیں گے، آپ زندگی میں آپ اپنے والدہ سے کہیں گے ذرا مجھے کھانا بنا دو، یہ تمام مدد میں شمار ہوگا. اور اگر اس آیت کو آپ ظاہری معنی پر لے لیں تو یہ شرک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری معنی تو نہیں ہے، ظاہر ہے کیونکہ جو لوگ اس آیت سے توسل کو یا استمداد اولیاء کو یہ شرک قرار دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ دنیاوی نہیں ہے. پھر اس میں وہ ایک قید لگاتے ہیں کہ ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ہے ما فوق الاسباب، کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو اسباب کے تحت ہیں، جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہماری اپروچ میں ہیں. بہت سی چیزیں کہ آپ کسی سے کہیں اور وہ آپ کو ایک چیز اٹھا کے دے دے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ما فوق الاسباب ہیں، اس کے بس میں نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کے نزدیک اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یہ گلاس اٹھا کے دے دو، وہ کر سکتا ہے، وہ تحت الاسباب ہے. لیکن فوق الاسباب اسے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ پہاڑ سے یہ چیز نکال دو یا فلاں کام کر دو، تو ان کے نزدیک یہ منع ہوگا. علماء اہل سنت کے نزدیک جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تحت الاسباب، فوق الاسباب، اس کی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اب چاہے کوئی آپ کے سامنے حیات ہو، آپ کے ساتھ سامنے چلتا پھرتا ہو اور وہ آپ کی مدد کرے، تو کیا وہ خود مدد کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے مدد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر فعل پیدا کیا اس سے مدد کر رہا ہے. تو آپ کہیں گے بالکل اللہ نے فعل پیدا کیا. اور اگر کوئی وصال کر گیا ہو اور وہ اللہ کا نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، اور آپ اس سے اس کا وسیلہ پیش کریں، اس سے کہیں اے اللہ کہ میرے لیے دعا کر، کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، یا اس سے مدد طلب کریں، تو وہاں بھی اگر آپ یہی قید ملحوظ رکھیں کہ وہ خود سے نہیں کر سکتا، بلکہ اصل فاعل حقیقی، اصل جو مستقل بذات ہے، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر یہ ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اس کے اذن سے کرتے ہیں. تو جب آپ یہ قید لگائیں تو اب چاہے آپ کسی زندہ کو دیکھ لیں یا جو بظاہر وصال فرما گئے جو اخروی زندگی میں ہے، یا اس میں یہ قید جو ہے دونوں اعتبار سے صحیح ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو ایاک نستعین، ہم خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی حقیقی مددگار صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اس لیے جب آپ کسی ولی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کسی ولی سے مدد مانگتے ہیں، تو حقیقتاً وہ صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی اجازت سے ہی آپ کی مدد کرتا ہے. وہ خود وہ مستقل اس میں نہیں ہے. یہی معاملہ جو ہے وہ کسی زندہ انسان کے لیے ہے. آگے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں یہ دعا آ گئی لوگوں کے لیے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اہدنا، ہم کو ہدایت دے، ہم کو چلا، صراط راستہ، المستقیم جو سیدھا ہو. تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. یہ سیدھا راستہ کیا ہے اور ہدایت کا کیا مفہوم ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو، ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ہے راہ دکھانا، جیسے کہ ابھی سورہ بقرہ میں آئے گا ہدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا. آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کو ایک شخص آئے آپ سے پوچھے بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ اسے کہیں یار یہ راستہ ہے اس طرح دیکھ لو. تو یہ جب آپ نے اسے بتا دیا تو آپ نے اسے راستہ دکھایا. یہ وہ ہدایت ہے کہ جو کتاب اللہ کے ذریعے
اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہے. اور ایک وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ کی جانب سے ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. آپ دوسری ہدایت کیا ہے؟ آپ اسے کہیں یار میری گاڑی میں بیٹھو وہیں جا رہا ہوں تو میں وہاں چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہے وہ ہدایت جو اللہ کی جانب سے ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ میانہ روی کا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ جہالت سے دور ہے، کفر و شرک سے دور ہے، فسق سے دور ہے، گناہ کبیرہ سے دور ہے، اس میں نفسانی خواہشات سے دور ہے. یہ وہ راستہ ہے جو اخلاقیات کا راستہ ہے، جو افراط و تفرید کے درمیان ایک راستہ ہے. یہ اسے کہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس لیے دیکھیں یہاں پہ معنی بھی یہ کیا گیا کہ اے اللہ تو ہمیں چلا دے، صرف دکھا نہیں، ہمیں چلا، ہمیں ہدایت دے دے. اب یہ راستہ کیا ہے بھئی؟ راستہ کہیں صراط القرآن، کہ اللہ نے تعلیم فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو پھر اللہ فرماتا صراط القرآن، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس کی پہچان عطا فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اس سے یہ پتا چلا کہ اب ہمیں اگر سیدھے راستے کی شناخت کرنی ہے تو ایک تو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، لیکن یہ کتاب اللہ ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن مسلمانوں میں ہی کئی فرقے ہیں جو اس کتاب اللہ سے اپنے اعتبار سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب اللہ سے بہت سے ایسے فضائل ثابت کرتے ہیں کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سے ایسے طبقات ہیں کہ جنہیں جیسے کہ قادیانی ہیں، وہ اس سے اپنی آیات ثابت کرتے ہیں. جو گوہر شاہی ہے وہ اس سے اپنی فضیلتیں ثابت کرتے ہیں. دیگر طبقات ہیں، ہر ایک اس آیت میں سے ایک اپنی انٹرپریٹیشن لے آتا ہے. اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اس میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب اللہ تو وہی ہے، عربی وہی ہے، ترجمہ وہی ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ہم ترجمے سے سمجھ جائیں گے، تو وہ ترجمہ ہر ایک طبقہ پڑھ رہا ہے، اور ہر ایک طبقے میں، ہر ایک فرقے میں بہترین عالم موجود ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لیکن تب بھی ان کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفیکیشن عطا فرما دی کہ اب یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ کیسے پہچانو گے، کیونکہ قرآن میں تمہیں مشکل ہو جائے گی جب قرآن کو پڑھو گے اور لوگوں کو دیکھو گے، ہر ایک اپنے لحاظ سے بیان کرے گا. تو اب دیکھو وہ جو سیدھا راستہ وہ لوگ جن پر میں نے انعام کیا، ان لوگوں کا کیا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا. تو اب آپ اپنے ماضی میں جائیں اور دیکھیں کہ آپ کی تاریخ میں جو صحابہ گزرے، جو تابعین گزرے، جو بڑی بڑی شخصیات گزری، جو مفسرین گزرے، محدث گزرے، اللہ کے اولیاء گزرے، ان کا کیا راستہ تھا، ان کے کیا عقائد تھے، وہ کن عقائد کے حامل تھے، ان کے کیا معاملات تھے، انہوں نے قرآن کی کس آیت سے کیا سمجھا. بس وہی جو ان کا طریقہ تھا وہی سیدھا راستہ ہے. اور جب آپ اس سیدھے راستے کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ اور الحمدللہ آپ کو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کے حامل تھے، اور اسی طریقے پر تھے کہ جس پر آج ہماری اکثریت ہے. تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے. تو ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. یہاں پر بعض نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، اور ضالین سے مراد یہود ہیں. یعنی اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کے راستوں سے محفوظ رکھے. یہاں پر سورہ فاتحہ کا اختتام ہوتا ہے. اب ہم سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے طویل سورہ مبارکہ ہے. یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک مدنی سورہ مبارکہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. ترتیب جمعی کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، یعنی یعنی یہ دوسرے نمبر کی سورہ مبارکہ ہے. اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے، یعنی 87 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے. اس میں 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. الف لام میم، اس کا ترجمہ بھی یہی کیا گیا، الف لام میم.
یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. یہ چند حروف ہیں قرآن کریم میں کہ جس کا معنی ہمیں بیان نہیں کیا گیا. اس کا معنی ہمارے لیے حکم یہی ہے، عوام کے لیے بلکہ علماء کے لیے بھی، کہ اس کا جو بھی معنی ہے وہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ حق ہے، لیکن اس کا معنی ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات. لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس کا معنی کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جانتے ہیں. اور اس میں اس کے اور بھی کئی دلائل ہیں، لیکن جو اس کی ایک عقلی دلیل دی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی یہ کلام جو ہے، یہ اصلاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آپ اگر کسی سے کوئی بات کریں اور آپ کسی ایسی زبان میں کریں کہ جو سامنے والے کو نہ آتی ہو، اور آپ اسے کہیں بھائی سمجھ گئے، بس سمجھ لو، تو وہ کہے گا بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو، ایسی بات تو کہو جو مجھے سمجھ آتی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسا کلام کر دے کہ جو فضول ہو، کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے آپ اسے کہیں گے کہ یار یہ مطلب یہ ایک عیب والی بات ہے. تو اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ان الفاظ کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، تو اس سے یہ ثابت آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف عیب یا جہالت منسوب کرنا لازم آئے گا. اس لیے ایسا ممکن نہیں، بلکہ یہ تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے اولیاء میں سے، مقرب بندوں میں سے، ان پر بھی ان کے معنی کو ظاہر فرماتا ہے. جیسے کہ تفسیر مظہری میں فرمایا گیا کہ حضرت ابن عباس اور اسی طرح حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. یہ جو لفظ ذالکہ ہے نا، ذالکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، جب آپ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جیسے نا آپ کہتے ہیں اردو میں یہ وہ کتاب ہے، تو یہ کتاب تو قریب ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے، تو آپ کہیں یہ کتاب ہے. لیکن جب کوئی چیز آپ دیکھیں، جب آپ اردو میں بات کرتے ہیں اور آپ کسی کی شان بیان کریں، یہ وہ بات ہو رہی ہے، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم یوں کیا کرتے تھے. بالکل اس طرح عربی میں بھی یہ کتاب بالکل قریب ہے، لیکن اس کتاب کی شان بیان کرنے کے لیے اشارے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکہ. اسی لیے مفسرین نے اس کا ترجمہ صرف یہ نہیں کیا کہ ذالکہ یہ وہ کتاب ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. کیسا شک؟ کتاب ہونے میں. یہ کتاب تو ہے، کلام تو ہے، کس چیز میں شک کی گنجائش نہیں؟ اس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت سے دلائل ہیں. اس میں جن معجزات کا بیان ہے، اس میں جو غیبی خبروں کا بیان ہے، اس میں جو قدرت کا بیان ہے، اور جو سب سے بڑی دلیل وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر تک کسی سے علم حاصل نہیں کیا، کسی کے شاگرد نہیں بنے. جس طرح کفار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں وہ واقعات بیان کر دیے جو اسٹوریز ہم نے، حضور نے معاذ اللہ سنی یہودی اور نصارہ سے، وہ اسٹوریز جو ہے وہ ملا کر عربی میں بیان کر دی. لیکن اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے، بالکل آپ امی تھے، یعنی آپ نے کسی کی شاگردی میں نہیں آئے. لیکن 40 سال کی عمر میں جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور پھر وحی آتی گئی اور یہ کلام فرمایا، تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا. اب دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے انٹروڈکشن سے آغاز کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت ایک اور مقام پر قرآن کریم میں آتا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، سب کے لیے ہدایت ہے. یہاں پر فرمایا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ایک ہدایت کا عام مفہوم ہے کہ یہ سب کو کچھ نہ کچھ لیول پہ تو گائیڈنس فراہم کرتی ہے، لیکن حقیقی طور پر ہدایت، حقیقی طور پر صحیح راستہ صرف اسے ملے گا اس کتاب سے کہ جو متقی ہوگا. آپ پوچھیں گے بھائی متقی کیسے ہوگا؟ تقویٰ تو تب آئے گا نا جب علم آئے گا، جب قرآن پڑھیں گے. لیکن
تقوی کم از کم آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر خوف خدا ہوگا، وہ اس نیت سے قرآن پڑھ رہا ہوگا کہ وہ اپنی اصلاح کرے. اسی لیے دیکھیں قرآن کریم میں ابھی چند کلاسز میں آگے ہی یہ بات آئے گی کہ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن پڑھ کر بہت سے لوگ جو ہے وہ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ اس نیت سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں کہ اس میں عیب تلاش کریں، اس میں فالٹس ڈھونڈیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے خوف خدا. تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں کی آلودی سے پاک رکھنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اب یہ متقین لوگ کون ہیں؟ الہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اب آگے 2 آیات میں بیان فرمائے گا کہ یہ ہدایت تو متقین کے لیے ہے. یہ کون ہے؟ یہ متقی کون ہے؟ دنیا میں مختلف پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں متقی کے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی برادری میں کوئی شخص ہو کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہو، لوگوں کی وراثتیں دبا کے بیٹھا ہو، لیکن ہر سال رمضان میں عمرہ کر لیا کرتا ہو، تو لوگ کہیں کہ بڑا نیک ہے. ان کی نظر میں وہ ایسا شخص جو ہے وہ متقی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہو، ایک نمبر کا بدماش ہو، ہر قسم کی غلط حرکت میں ہو، لیکن سال میں ربیع الاول میں ایک محفل کر لیا کرے. اسے لوگ نعت خوان اسٹیج پر بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ عاشق رسول ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کے مختلف پیرامیٹرز ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے ہدی للمتقین اس مقام پر کہ یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. پہلی صفت غیب پر ایمان. غیب کیا ہے؟ غیب وہ چیز ہے کہ جو آپ سے پوشیدہ ہو، جسے آپ نہ دیکھ سکیں، آپ کو نظر نہیں آتی وہ چیز، اسے آپ نہ چھو سکیں، آپ اسے ٹچ نہیں کر سکتے، اسے نہ آپ سن سکتے ہیں، نہ اسے آپ سونگھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. یہ ہے غیب. اسی طرح اس چیز کو آپ عقل سے بھی نہیں جان سکتے. جنت کا موجود ہونا، دوزخ کا موجود ہونا، عذاب قبر کا ہونا، عذاب قبر کا ہونا، اسی طرح فرشتوں کا ہونا، جنات کا ہونا، یہ تمام چیزیں یہ غیب ہیں. تو یہ اور قیامت کا قائم ہونا، یہ تمام امور جو ہیں یہ غیب ہیں. اس لیے پہلی صفت تو ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ فلاں کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. یہ غیب کے متعلق انشاءاللہ آگے آیت آئے گی تو اس پر بات کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہاں پر دیکھیں ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ. اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے 100% پختہ یقین. آپ غیب پر ایمان رکھیں، آپ کا پختہ یقین ہونا چاہیے. ایمان کا مطلب ہے تصدیق بالقلب. آپ دل سے تصدیق کریں کسی بات کی کہ یہ بات جو ہے یہ سچی ہے. تو ایمان بالغیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبی خبریں بتائیں ان کی دل سے تصدیق کرنا، یہ ہے ایمان. کہ قیامت قائم ہوگی، جنت کا وجود ہے، دوزخ کا وجود ہے، جنات موجود ہیں، فرشتے ہیں، عذاب قبر حق ہے. ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا، یہ ہے ایمان. اب جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو اس پر یقین کیسے رکھیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں جنت ہے اور آپ سے کوئی کہے کہ یار تمہیں جنت پر یقین ہے، آپ کہیں گے کیا جنت؟ وہ کہے گا تمہیں بس تم بول دو کہ جنت، تم جنت کو تسلیم کرتے ہو کہ جنت ہے. آپ کہیں گے بھائی جنت ہوتی کیا ہے؟ تو آپ اسے بتائیں گے دیکھو جنت جو ہے وہ اخروی انعام ہے کہ قیامت میں جب مومنین کو جنت میں بھیجا جائے گا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات ہیں. اب جب آپ نے یہ خبر دے دی تو یہ کیا ہے؟ غیبی خبر. اور اس شخص کو غیب کا علم حاصل ہو گیا اور اب وہ اس پر ایمان رکھتا ہے. تو ساری بحث ہی ختم ہو گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. بندوں کو علم غیب ہوگا تبھی تو ایمان رکھیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کو بذات جانتا ہے، خود سے جانتا ہے، بغیر کسی دیے کے جانتا ہے، اور اس کا علم لامحدود ہے. اور بندے اگر کسی غیبی خبر کو جانتے ہیں تو وہ کسی کے بتانے سے جانتے ہیں، خود سے نہیں جانتے، اور ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کا جو اہتمام ہے، جو شریعہ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس کے فرائض واجبات کو جانے، حرام مکروہ تحریمی کو جانے. صرف یہ نہیں کہ بس نماز پر کھڑے ہو گئے، نماز ادا کر لی. جو نماز کی فارمیلٹیز ہیں اس کے مطابق نماز کو قائم کرنا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. اور پھر تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور
اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہاں پہ وہ خرچ کرنا مطلوب ہے کہ جو کسی نہ کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو, اس کے پیارے حبیب کو محبوب ہو. آپ اگر صرف اپنے لیے اپنی گیمنگ کے لیے ایک گیمنگ پی سی خریدتے ہیں یا ایک جوائے اسٹک بڑی مہنگی لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ وہ خرچ کرنا نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ مدح فرما رہا ہے. اب یہاں پر زکوٰۃ مراد ہے کہ جو فرض ہے, صدقہ فطر مراد ہے, واجب ہے. اسی طرح نفلی صدقات مراد ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ یا اس کے نبی نے جہاں پر پیسے کو خرچ کرنا پسند فرمایا وہاں پر جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں وہ اس صفت میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر یہاں پر رزق کا مفہوم صرف مال تک محدود نہیں ہے بلکہ رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اولاد بھی رزق ہے, آپ کی عقل بھی رزق ہے, آپ آپ کی صحت بھی رزق ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دین کے لیے یوٹیلائز کرنا, خرچ کرنا, یہ تمام جو ہے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, وہ یقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم رکھتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں اسلام کا یہ خاصہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اسلام یہ تقریباً 1450 سال پہلے آیا بس یہی حق تھا, اس سے پہلے ادیان باطل تھے. بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ ہم ان تمام مذاہب کی تصدیق کرتے ہیں. جتنے نبی گزرے, جتنے رسول گزرے, وہ سب برحق نبی تھے, وہ سب برحق رسول تھے, اور جتنے صحائف اور اللہ کے کلام ہیں وہ سب اپنی مقام پر برحق تھے. صرف قرآن افضل اس وجہ سے ہے کہ قرآن کا ثواب زیادہ ہے. قرآن, یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن افضل, آپ کہیں بھئی قرآن توریت سے افضل ہے, انجیل سے افضل ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن بعد میں آیا تو افضل ہے. اگر یہ معنی لے لیں تو پھر تو یہ مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ کلام فرمایا, کتاب نازل کی, اس کے بعد اللہ نے امپروو کیا جیسا کہ انسان کرتا ہے, اور پھر امپروومنٹ کے بعد اس سے بہتر کلام کیا. لیکن اللہ کے حق میں یہ بات نہیں, اللہ تعالیٰ امپروو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز بیسٹ ہوتی ہے, سب سے بہتر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے قرآن کریم جو بہتر کہا جاتا ہے یا جو سب سے افضل کہا جاتا ہے وہ ثواب کے حوالے سے ہے کہ اس پر عمل کرنا, اس کو پڑھنا, یہ اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے. تو اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ ہم ان تمام یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ لوگ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا. تو ہم توریت, انجیل, زبور, ان سب پر, یہ جو صحائف ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن آج اگر ہمارے سامنے کوئی توریت کا نسخہ رکھ دے یا انجیل کا نسخہ رکھ دے تو اس پر بے عینی ہی ہمیں ایمان لانا ضروری نہیں, کیونکہ ہم خود قرآن سے جانتے ہیں کہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے. تو اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی پرانی روایت بیان کرتا ہے, اگر وہ قرآن کے مفہوم کے مطابق ہے, قرآن کے مفہوم کے اعتبار سے ہے, تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سچ ہے, کوئی توحید کی بات ہے, کوئی ایسی بات ہے. اسی طرح لیکن اگر اس کے مطابق نہیں, اس کے مخالف ہے, وہ قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے, تو آپ رد کر دیں گے کہ نہیں یہ نہیں, اس کا مطلب اس میں تبدیلی ہو چکی ہے. اور نہ مطابق ہے نہ مخالف ہے, تو آپ نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ اس کا رد کریں گے. تو ہمارا جو ایمان ہے دیگر کتابوں پر وہ اجمالی ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کی اصل صورت کی اعتبار سے. لیکن آج اگر آپ کے سامنے کوئی نسخہ پیش کرے تو اسے ماننا آپ کے لیے ضرور نہیں, لیکن قرآن کا ایک ایک لفظ ماننا ضروری ہے, ایک ایک لفظ. اگر کوئی ایک لفظ کا انکار بھی کر دے تو وہ فوراً اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیں آخرت پر یقین ہوگا تو پھر انسان نماز بھی پڑھے گا, پھر انسان رزق و خرچ بھی کرے گا. آخرت پر یقین ضروری ہے کہ آخرت قائم ہوگی, قیامت جو ہے وہ برحق ہے, تو متقی وہ ہے. اور جب آخرت پر یقین آ گیا تو پھر انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے گا. آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کہے بھئی مسلمان ہوں میں, اللہ دیکھتا ہے, اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے بعد بھی گناہ کرتا ہے, اس کا مطلب کہ اس کا آخرت پر پختہ یقین نہیں ہے. کیونکہ اگر آخرت پر پختہ یقین ہو بالکل 100%, تو وہ گناہ کرنا چھوڑ دے گا. جب اسے پکا یقین ہو کہ قیامت قائم ہوگی, حساب کتاب ہوگا, تو وہ
گناہ کرنا چھوڑ دے گا. اس وجہ سے کہا وبالآخرۃ هم یوقنون, اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ وہی کامل متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, واولئک هم المفلحون, اور وہی فلاح پانے والے ہیں. یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں. تو دیکھیں یہ کامیابی مختلف معیار کی ہوتی ہے زندگی میں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا اگر ڈاکٹر بن جائے تو وہ پھر زندگی میں کامیاب ہو چکا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کامیابی کی نشانی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کامیابی کی نشانی ہے. میری ایک دکان تھی, اگر میرے بیٹے نے میرے مرنے تک 4 دکانیں کر لیں تو وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا. لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ وہ متقی شخص ہے جس کی یہ صفات ہیں, تو بس پھر اگر یہ اس کے اندر موجود ہیں اور وہ نماز کو قائم بھی کرتا ہے, وہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتا ہے, وہ آخرت پر یقین بھی رکھتا ہے, وہ قرآن پر دیگر کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, تو بس جان لو کہ یہی شخص جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے, اور یہی شخص کامیاب ہے. اب چاہے وہ فروٹ کا ٹھیلا ہی کیوں نہ لگاتا ہو, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت کمزور ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بے لباس ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہی شخص جو ہے وہ حقیقی طور پر کامیاب ہے. بس آخری 2 آیات ہیں آج کی, پھر اس نشست کو مکمل کرتے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, کہ بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ہیں ان کے حق میں برابر ہے, خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. بہت سے کافر ایسے تھے کہ جو اپنی ہٹ دھرمی کے مطابق, بلکہ آگے کی آیت بھی لے لیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. ختم کا مطلب ہے مہر, اسٹیمپ لگا دیا ہے, اب کوئی چیز اندر باہر نہیں ہو سکتی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. تو بہت سے کفار ایسے تھے کہ جو مسلسل ہٹ درمی کا باعث بنے رہے, مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے, آپ کا رد کرتے رہے, آپ کا انکار کرتے رہے, اور انہوں نے تبلیغ دین کا اثر نہیں لیا. تو اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اور مہر ایسی لگی کہ اب جو ہے وہ ان کے دلوں میں روشنی داخل نہیں ہو سکتی, اب نور داخل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اللہ نے فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے, کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کفر پر راسخ ہو چکے ہیں, اب ان کے حق میں برابر ہے, اب کوئی فرق نہیں پڑتا, اب آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ اب اللہ نے ان کی عمل کی وجہ سے, اللہ نے شروع سے نہیں, اللہ نے ان کے مسلسل ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے. بعض اوقات ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا, اور خاص طور پر جب کوئی شخص نیک ہوتا ہے, جب کوئی شخص متقی ہوتا ہے, تو وہ اس کے ذہن میں بہت خیال آتا ہے کہ یہ فلم سٹار ہے, اس کو کیا پتا دین کا, اس کا کیا تعلق نماز اور روزے سے, اس کا کیا تعلق خوف خدا سے. حالانکہ ہر شخص جو ہے وہ زندگی میں ایک علیحدہ لیول پر کھڑا ہے. ایک شخص کچھ متقی پرہیزگار ہے, کچھ اس سے زیادہ ہے, کچھ اس سے زیادہ ہے, لیکن جو ہر شخص سمجھتا ہے کہ بس خوف خدا میرے اندر ہے, جو مجھ سے زیادہ گناہگار ہے بظاہر, بس اس کے اندر خوف خدا موجود ہی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے, اس لیے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کے دل پر مہر لگ چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی گناہگار شخص ہو, لیکن آخری عمر میں اسے ہدایت مل جائے اور وہ ایسی توبہ کرے, ایسی کامل توبہ کرے, اور ایسا نیک ہو جائے کہ وہ ہم سے, جو لوگ ساری زندگی سے عبادت کر رہے ہیں, ان سے بہت زیادہ بلند مقام حاصل کر لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کفر کی گندگی سے, اس بے نوری سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. تو انشاءاللہ آج الحمدللہ آج پہلا رکوع مکمل ہوا. کل سے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آغاز کریں گے, اور کل انشاءاللہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہوگا. اسی طرح 10 بجے ہماری کلاس ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.